محترم سامعین و سامعات، ہم آپ کو مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسیحا آڈیو بکس ایک آڈیو لائبریری کی تیاری میں مصروف عمل ہے۔ برائے مہربانی اس نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی پسندیدہ کتابوں کو سماعت فرمائیے اور اپنی آراء کا اظہار کیجیے۔ کتاب پیش کرنے جا رہے ہیں کربلا قبلہ شعور، اربعین امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے۔ اربعین ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ کربلا معلیٰ کے اندر بہت سارے لوگ دنیا کے مختلف خطوں سے، مختلف مناطق سے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور اس نیک سفر کے اندر، اس نیک کاروان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ زیارت کے کیا آداب ہیں، زیارت کا کیا طریقہ ہے، زیارت کا کیا مقصد ہے، اس حوالے سے ہر لکھاری کے قلم کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ تو کتاب کو سماعت فرمانے کے بعد آپ اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا اور بتائیے گا، اپنی آراء سے مطلع فرمائیے گا۔ ہماری آواز کتاب کی ابتدا سے قبل 0.3x کو بڑھا دی گئی ہے، آگے جا کر آپ آواز کی رفتار کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق گھٹا بھی سکتے ہیں۔ تو پیش خدمت ہے کتاب کربلا قبلہ شعور۔ کربلا قبلہ شعور از استاد محترم سید جواد نقوی، ناشر ہیں اسلامک ایجوکیشن سینٹر کراچی۔ اشاعت اکتوبر 2018 بمناسبت اربعین 1440 ہجری۔ عرض ناشر: کعبہ سرزمین قیام ہے، کعبہ سے ہی امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اس لیے امام زمانہ کے القابات میں سے ایک لقب قائم آل محمد بھی ہے۔ اسلام میں حج کے واجب ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمان جب مکہ پہنچیں اور حج کے فرائض انجام دیں تو ارکان حج کے ذریعے قیام کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور جب اپنے شہروں اور علاقوں میں جائیں تو اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی قیام کے لیے آمادہ کریں۔ حج دراصل 3 شخصیتوں کی سیرت کا نام ہے: سیرت ابراہیم، سیرت اسماعیل، سیرت ہاجر۔ اللہ نے مسلمانوں کو کعبہ اس لیے نہیں بلایا کہ وہ صرف وہاں جا کر ثواب حاصل کریں، اگر ثواب ہی اصل مقصد ہوتا تو خدا علی شیء قدیر ہے، گھر بیٹھے ہی ثواب کا ڈھیر عطا کر سکتا تھا۔ حج پر بلائے جانے کا اصل مقصد ان 3 شخصیتوں کی سیرت پر عمل کرنا تھا۔ جس طرح ابراہیم نے اپنے زمانے کے بتوں کو توڑا اور زمانے کے طاغوت کے ساتھ مبارزہ کیا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی کہا کہ جب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو تو فقط ثواب کی نیت نہ ہو، بلکہ اس نیت سے پڑھو کہ ہم نے سیرت ابراہیمی پر عمل کر کے اپنے زمانے کے بتوں کو نابود کرنا ہے اور زمانے کے طاغوت کے ساتھ مبارزہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب ستونوں کو کنکر مارنے کا حکم دیا تو اس علامتی کام کا مقصد یہ تھا کہ آج تم ستون کو کنکر مار رہے ہو، کل اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اندر اور باہر کے شیطانوں کو مار بھگانا ہے۔ اسی طرح جناب ہاجر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر قدم اطاعت خدا میں اٹھانا ہے، اور اسماعیل کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب مینا کے میدان میں جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس عمل کے ذریعے اپنی اور اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ امام حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ میں احرام اتار کر حج کو عمرہ میں بدلا، وجہ یہی تھی کہ حج کے اندر سے روح حج و مقصد ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین نے اس وقت فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اب میں وہ عمل انجام دینے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے مقصد حج و روح عبادت زندہ ہو جائے گی۔ اسی لیے تمام معصومین نے اپنے زمانے والوں کو تاکید سے فرمایا کہ امام حسین کی زیارت کے لیے ضرور جاؤ، اگر ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور جاؤ، تاکہ جب تم وہاں جا کر روضہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت سید الشہداء پڑھو تو تمہارے تصور میں حسین ابن علی کی برپا کی ہوئی کربلا آ جائے، وہ کربلا جو ہمیں جانور نہیں بلکہ اولاد ذبح کرنا سکھاتی ہے، وہ کربلا جو ہمیں زمانے کے دشمنوں سے لڑنا سکھاتی ہے، وہ کربلا جو ہمیں اطاعت پروردگار سکھاتی ہے، وہ کربلا جو زمانے کے بتوں کو تہس نہس کرنا سکھاتی ہے، وہ کربلا جو خوف ختم کرنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ کعبہ اگر قبلہ عبادت ہے تو کربلا قبلہ شعور ہے، پہلے کربلا سے شعور لے کر آؤ، پھر حج سمجھ آئے گا۔ اسی لیے معصومین نے تاکید کی کہ عرفہ کے دن کربلا ضرور پہنچو، کیونکہ کربلا قبلہ شعور مسلمین ہے۔ کتاب ہاضہ میں یہی نقطہ کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور خصوصاً اربعین کے موقع پر جو لاکھوں کی تعداد میں افراد سفر عشق کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اس کے اصل ہدف اور مقصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ امید ہے آپ کتاب کو پڑھ کر صحیح ہدف و مقصد زیارت کربلا جان لیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قارئین کرام کتاب سے متعلق ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی فرماتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرمائیں گے۔ ادارہ: قال الامام حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ قرآن کتاب انقلاب،
قرآن مجید کی عملی تفسیر سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو کتاب ثواب بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقتاً خداوند تبارک تعالی نے قرآن کو کتاب ثواب کے طور پر نازل نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کتاب انقلاب، کتاب انسان ساز اور کتاب ہدایت بشر ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ثواب اس لیے مقرر ہوا ہے تاکہ قرآن کی طرف انسان کی رغبت پیدا ہو جائے، انسان خدا کی طرف بڑھیں اور خداوند تعالی سے رجوع کریں۔ عموماً ایسے امور جن میں لوگوں کی شرکت و شمولیت ضروری ہو، لیکن ان امور کی طرف اگر لوگوں کی رغبت نہ ہو تو ایسے میں کوئی ایسا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی شرکت یقینی ہو۔ مثلاً لوگ جب مجالس اور محافل منعقد کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں۔ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا مزاج دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں، پھر ان کی پسند کے مطابق کوئی ایسا عنصر بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز بھی اس محفل و مجلس میں ہوگی۔ جو اس محفل میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس محفل میں لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کسی اور چیز کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ یقیناً اس میں شرکت کریں۔ ثواب وسیلہ رغبت۔ نزول قرآن مجید کا مقصد ہدایت بشر ہے، لیکن اس ہدایت تک آنے اور اس کو اپنانے کے لیے انسان کے اندر محرک کمزور ہے، اور انسان میں ہدایت قرآن لینے کا قوی محرک نہیں پایا جاتا۔ اس لیے باہر سے کوئی ایسا محرک پیدا کیا جاتا ہے جو اس کے رجوع کو یقینی بنا دے، اور اسی محرک کا نام ثواب رکھا گیا ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں تو ثواب ملے گا۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ فاتحہ پڑھو، سورہ توحید پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو اور سورہ رحمان پڑھو تو ان کا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ لوگ قرآن کی طرف رغبت پیدا کریں اور قرآن سے رجوع کریں۔ قرآن مجید کتاب انسان ساز۔ قرآن مجید کتاب انسان ساز ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کے دامن و سائے اور قرآن کے پناہ میں آ جائے، پھر اس انسان کو کم از کم سعادت دنیاوی اور نجات اخروی کم از کم مل جائے گی۔ قرآن انسان کو کیسے بناتا ہے، انسان کو اپنے دامن میں کیسے پناہ دیتا ہے، اور انسان کو اپنے سائے میں رکھ کر کیسے پالتا ہے، کیسے تربیت کرتا ہے، ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے قرآنی رموز کو کھولنے کی ضرورت ہے، قرآنی اسرار سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ مفہوم تفسیر قرآن۔ قرآنی معارف اور تعلیمات سے الفاظ، مفاہیم اور تصورات کا پردہ ہٹانے کا نام تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی ایک لفظی تفسیر ہوتی ہے جس میں قرآنی الفاظ کے ذریعے قرآنی مفاہیم کو دریافت کر کے معانی تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر قرآن کا پہلا مرحلہ ہے۔ تفسیر قرآن کے دوسرے مرحلے میں ان معانی اور مفاہیم کے ذریعے حقائق قرآن تک پہنچنا ہوتا ہے۔ جس طرح الفاظ کے پیچھے معانی موجود ہوتے ہیں اور الفاظ انسان کو معانی کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح یہ معانی انسان کو حقائق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن کا مقصود انسان کو انہی حقائق تک پہنچانا ہے، اور جو بھی یہ کام کریں وہ مفسر قرآن ہیں۔ قرآن دستور زندگی۔ انسانوں کے لیے لفظی تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن کی عملی تفسیر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن انسان کی زندگی کا دستور اور منشور ہے۔ بشر نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن زندگیوں سے نکل کر حاشیے میں جا پہنچے۔ قرآن مجید زندگی کے حاشیے میں وہ اثر نہیں دکھا سکتا جو انسان کے اصل زندگی میں دکھاتا ہے۔ قرآن کو حاشیوں، غلافوں، ذہنوں، سینوں، جلدوں، اوراق، مسجدوں اور مدرسوں سے نکال کر انسان کی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر انسانوں نے قرآن کو پہنچایا ہے وہ مقامات قرآن نہیں ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو قرآن کو زندگیوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر قرآن کتاب حیات و دستور حیات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی اس کے مطابق بسر ہو۔ ظلمات ضلالت۔ قرآن کریم نے ضلالت کا بھی ذکر کیا ہے، اور ضلالت کی ایک حالت کا نام ظلمات بھی لکھا ہے جسے ظلمت کہتے ہیں۔ قرآن ظلمات کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ آغاز قرآن میں سورہ بقرہ ہی سے ظلمات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے ظلمات میں گھری ہوئی قوم کی مثال دی کہ او کا سیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق۔ اللہ نے ایک قوم کی مثال دی، وہ قوم جو کالی گھٹا، ظلمت، رعد و برق کے اندر گھری ہوئی ہے،
اور زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے اندر رعد و برق، خطرے، ظلم اور مصائب ہیں۔ اس اندھیرے کے اندر ایک قوم زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس حالت سے نکلنے کے لیے ایسی قوم ظلمات و رعد و برق سے نکلنے کے لیے آسمانی بجلی کا سہارا لیتی ہے۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ روشنی آ گئی، نور آ گیا، اور نعرہ لگا کے اٹھ کر حرکت شروع کر دیتی ہے، اور اگلے لمحے آسمانی بجلی کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نظام ولایت ظلمتوں سے نجات کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وہ قوم اور وہ افراد جو ظلمتوں میں گھر جائیں، آسمانی بجلیوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، یہ ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ آسمانی بجلیاں ہدایت کے لیے نہیں بلکہ جلانے کے لیے چمکتی ہیں، روشنی کے لیے نہیں ہوتی، چونکہ ظلمتوں سے نکلنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہے۔ ضلالت و گمراہی کا ایک لازمہ ظلمات ہے۔ ظلمات سے نکلنے کے لیے خدا نے ہدایت کا سامان بنایا، اور اس سامان کے اندر خصوصیت رکھی کہ اس کا کام ظلمتوں سے نکالنا ہے۔ پہلا نظام جو اللہ نے ظلمتوں سے نکالنے کے لیے بنایا وہ نظام ولایت ہے۔ ولایت ظلمتوں سے نکالنے کا نظام ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا لا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مؤمنوں کا ولی ہے، اور ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مؤمنوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ لیکن جو کفر کی راہ پر ہیں، ولایت سے نکل گئے، ان کا کام لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں دھکیلنا ہے۔ نظام ولایت سے نکال کر طاغوت کی طرف دھکیلنا ہے۔ ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لطف خدا، حکمت خدا، مشیت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ خدا انسان کے لیے ہدایت کا سامان بنائے۔ ہدایت کے لیے ہدایت کا نظام چاہیے۔ دین ہدایت کا منشور ہے، ولایت ہدایت کا ایک نظام ہے، امام ہدایت کا رہنما و ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہدایت ہیں۔ دین صراط ہدایت اور راہ ہدایت ہے، لیکن یہ راستہ، دین اور تعلیم بغیر چراغ کے روشن نہیں ہو سکتی، اس کو چراغ کی ضرورت ہے۔ مصباح مقام طلوع نور صبح۔ چراغ کے لیے قرآن کریم نے مصباح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ نور ہے، اور اللہ کے نور کی مثال وہ چراغ ہے جو مصباح میں ہے۔ ہم مصباح عموماً چراغ کو کہتے ہیں۔ مصباح الہدا یعنی ہدایت کے چراغ۔ مصباح کا لفظ صبح سے نکلا ہے، اور صبح سے آپ آشنا ہیں۔ الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہے۔ صبح ایک منظر کا نام ہے۔ ہم فجر کو صبح کہتے ہیں، جبکہ فجر بھی ہے اور صبح بھی ہے۔ فجر ایک وجہ سے کہتے ہیں، صبح اس کو کسی اور وجہ سے کہتے ہیں۔ فجر کے وقت دھیرے دھیرے جب سورج افق کی طرف آتا ہے تو یہ رات کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اندھیرے کا خاتمہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اندھیرا کیسے چھٹتا ہے؟ پہلے صبح کاذب پیدا ہوتی ہے۔ صبح کاذب یعنی نور کا ایک ستون اندھیرے کو چیر کر افق سے اوپر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ بس اصلی صبح ابھی نہیں ہوئی، ایک نیزہ بن کر نور افق سے اوپر سیدھا ستون کی طرف آتا ہے۔ اوپر آنے کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ستون پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور جب یہ دائیں بائیں پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف اندھیرے کے نیچے یا اندھیرے کے بالکل انتہا پر نور کی آمد، نور کا طلوع، نور کی اٹھان سی محسوس ہوتی ہے۔ ابھی اندھیرا موجود ہے، لیکن اندھیرے میں جہاں بالکل چاروں طرف سے کوئی کرن نظر نہیں آتی تو اب مشرق کی طرف سے کرن پیدا ہوئی اور وہ پھیلنا بھی شروع ہوئی۔ یہ نور جو افق کے اوپر پھیلتا ہے، یعنی اندھیرے اور ظلمت کو پیچھے دھکیلنا شروع کرتا ہے، اس کو عربی زبان میں صبح کہتے ہیں۔ چھائی ہوئی ظلمت و جمی ہوئی ظلمت کو نور اپنی طاقت کے ساتھ، نور اپنی طاقت سے آ کر جب پیچھے دھکیلنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو دھکیلتا ہوا پورے افق سے مغرب میں جا کر اس کو ڈبو دیتا ہے، اور جہاں جہاں اندھیرا تھا وہاں سب نور چھا جاتا ہے، اس کے آغاز کو صبح کہتے ہیں۔ مصباح اس ذریعے کو کہتے ہیں جس ذریعے میں یہ نور طلوع ہو۔ مصباح وہ نور ہے جو ظلمتوں کے ایک طرف سے طلوع ہو، اور طلوع ہو کر آہستہ آہستہ ظلمت کو پیچھے دھکیلے
اور ظلمت کا سایہ زمین سے ہٹا کر نور کو پھیلا دے۔ اس پھیلانے والے نور کا نام مصباح ہے۔ چراغ کو اس وجہ سے مصباح کہتے ہیں چونکہ چراغ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چراغ کہاں جلاتے ہیں؟ چراغ اندھیرے میں جلاتے ہیں۔ اگرچہ آج کل موم بتی دوپہر کو تبرک کے طور پر روشنی میں جلاتے ہیں، عقیدت کی موم بتی چراغ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ وہ چراغ نہیں ہوتی۔ چراغ وہ ہوتی ہے جو اندھیرے کو دور کرے۔ بلکہ اگر کوئی سورج کی روشنی میں چراغ جلائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سورج کو کیوں چراغ دکھاتے ہو؟ یعنی نور کا اتنا عظیم منبع موجود ہے اور آپ اس کے سامنے موم بتی جلا کر کیا بتانا چاہتے ہو؟ سورج کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی کچھ ثابت کر رہے ہو۔ ہم ابھی چراغ جلاتے ہیں، کہیں چراغ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جی شادی ہو رہی ہے۔ اگر کہیں چراغاں ہو، لڑیاں لٹک رہی ہوں تو کہتے ہیں میلاد کا پروگرام ہے۔ اس زمانے کے چراغ اندھیروں کو بھگانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ رقص و سرور کا پتہ دینے کے لیے ہیں۔ کہیں اگر لائٹ جل رہی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں ناچ ہو رہا ہے، یہاں ڈانس ہو رہا ہے، یہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ نور ظلمت کو ہٹانے کے لیے ہے۔ مصباح جس سے صبح نکلے، صبح چھائے ہوئے اندھیرے کو پیچھے ہٹانے والے نور کا نام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، ہدایت کا محتاج بنایا، ہدایت کا محتاج بنا کر اس کا اہتمام کیا۔ اے انسان، تیرا مقصد تجھ سے دور ہے۔ اس مقصد تک ایک لمبا و طویل راستہ ہے۔ اس طویل راستے پر سفر کرنے کے لیے تیرے پاس مختصر سرمایہ عمر موجود ہے، اور یہ راستہ بھی ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے، کیونکہ طاغوت اس راستے کے دائیں بائیں رہتے ہیں۔ انہوں نے اس راستے پر چراغ بجھا کر ظلمت کا سما بنا دیا تاکہ لوگوں کو اغوا کر کے اپنے ربوبیت کا قائل کر لیں۔ لہذا ہمیں اس راہ پر چلنے کے لیے چراغ و روشنی کی ضرورت ہے۔ مصباح الہدیٰ مقام طلوع نور ہدایت۔ اگر روشنی نہ ہوئی تو دین پر ہوتے ہوئے بھی ظلمتوں کے اندر ہوگا۔ اگر یہ روشنی نہ ہوئی تو دین کے نام پر طاغوتوں کے آغوش میں چلا جائے گا۔ اگر تجھے روشنی نہ ملی تو دین کے نام پر کفر کی راہوں پر چلنا شروع کر دے گا۔ تیرے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے، صبح کا ہونا ضروری ہے، وہ صبح جو اندھیرے کو پیچھے دھکیل دے، ظلمت کو پیچھے دھکیل دے۔ اس ظلمت کے منبع کا نام مصباح ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کا چراغ حسین ہے، ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے حسین کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ دین کے راستے پر کبھی بھی ظلمت اور اندھیرا نہ آئے۔ حسین اس چراغ و روشنی کا نام ہے جو اندھیروں کو دین کی راہ سے روک کر رکھتا ہے اور اس راہ کو نورانی و روشن رکھتا ہے۔ فلسفہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام۔ زیارت سید الشہداء کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ جعفر کبیر، استاد الفقہا جو شیخ مفید ہی کی سطح کے عالم بزرگوار تھے، آج سے بہت عرصہ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ میں جب روایات زیارت امام حسین کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے گویا زیارت امام حسین اس فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا لیکن احتمال وجوب دیا۔ زیارت معصومین کا ایک فلسفہ ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا ایک الگ فلسفہ ہے۔ آپ زیارت روضہ رسول اللہ پر جائیں، زیارت ائمہ اثنا عشر پر جائیں، زیارت بقیع کو جائیں، زیارت نجف کو جائیں، مشہد مقدس جائیں، زیارت معصومین دیگر پر جائیں، یہ زیارت کا ایک الگ باب ہے، اور امام حسین کی زیارت ایک الگ باب ہے۔ باقی زیارات پر جائیں تو ایک الگ نیت کے ساتھ، لیکن جب زیارت امام حسین پر جائیں تو ایک الگ ذہنیت کے ساتھ۔ زیارت سید الشہداء جو ائمہ اطہار اولاد سید الشہداء میں سے ہیں، ان سب نے زیارت سید الشہداء کا حکم دیا، اور امام ششم ایک عرصہ تک جا کر جوار مرقد سید الشہداء میں قیام بھی فرمایا کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ زیارت سید الشہداء کو جاؤ۔ روایت میں ہے کہ جب محشر کا عالم ہوگا تو وہ مؤمنین جو زیارت سید الشہداء اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، یہ جب جنت میں جائیں گے، زیارت سید الشہداء سے مراد یعنی کربلا نہیں جا سکے۔ اگر اور تھوڑا سا معنی وسیع کریں، یعنی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کبھی زیارت نہیں پڑھ سکے، چونکہ سید الشہداء کی زیارت گھر سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں، لیکن سب سے افضل کربلا میں حاضر ہونا ہے۔ زیارت کا مطلب ذریح چومنا نہیں ہے۔ جو مومنین زیارت پر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں زیارت یعنی ذریح کو ٹچ کرنا۔ رش کی وجہ سے اگر ٹچ نہیں بھی کر سکے، کربلا میں حاضر ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کے وہاں پر زیارت ہو گئی۔ اگر آپ نیت خالص کے ساتھ گئے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے، لیکن افضل زیارت کربلا میں حاضر ہونا ہے۔
کربلا معلیٰ میں حاضر ہو کر جو آداب لکھے گئے ہیں ان کے تحت زیارت بجا لانا۔ اس روایت میں ہے کہ جو مؤمنین زیارت سید الشہداء سے شرف یاب نہیں ہو سکے، لیکن جو مؤمنین صالح ہیں، خدا کے بندگان نیک ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، لیکن زائرین سید الشہداء کا مقام ان سے جنت میں الگ ہوگا اور ان کا مقام الگ ہوگا۔ اس قدر زیارت سید الشہداء کی تاکید ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ۔ کیوں زیارت امام حسین کی اتنی تاکید ہے؟ یہ نہ حاجت روائی کے لیے ہے، نہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور نہ ہی اولاد و شفا، نہ ہی دعا پوری ہونے کے لیے، بلکہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، کیونکہ ظلمت میں غرق لوگوں کو نجات کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کے چراغ کی طرف رخ کرو۔ کربلا ہدایت کی نیت سے جاؤ اور ہدایت لینے کے لیے جاؤ۔ ابواب الحوائج۔ زیارت کا عمومی مقصد تو کسی بھی مزار پر پورا ہو جاتا ہے۔ تمام معصومین باب الحوائج ہیں، کیونکہ جو دین ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ دین حاجات ہے، اور ایسا ذریعہ بتاؤ کہ جس میں مومن کی حاجتیں پوری ہوتی ہوں۔ جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہوں وہاں جاؤ۔ ابھی چہلم میں امام حسین بھی ہے اور ساتھ داتا صاحب کا عرس بھی ہے، اور آپ جہاں بھی دیکھیں ادھر بہت زیادہ رش ہے۔ لاہور میں داتا صاحب کا عرس بھی انہی ایام میں اپنے خاص انداز سے ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ آئے ہیں ظاہر ہے وہ گناہ کرنے تو نہیں آئے، وہ بھی آئے ہیں تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق ایک برگزیدہ شخصیت کے مزار پر زیارت کریں۔ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، ان کو زیارت سے کیا ملتا ہے، داتا گنج بخش کی زیارت سے لوگوں کو کیا ملتا ہے، ایک ہی جواب دیں گے کہ یہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا مزار کہ جہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہو، بھیڑ ہو، لوگوں سے پوچھو کہ یہاں پر کیوں آئے ہو، تو ایک ہی جواب جو متفقہ سنیں گے وہ یہ کہ یہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جن کی پوری ہو چکی ہیں وہ شکرانے کے لیے آئے ہیں، اور جن کی ابھی پوری نہیں ہوئیں وہ حاجتیں پوری کروانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ حاجت روائی کے مزار زیادہ ہیں۔ حسین مصباح ہدایت۔ اگر حاجات ہمیں کھینچ کر کربلا لے جائیں، اگر ہمیں خواہشات کھینچ کر کربلا لے جائیں، تو مقصد زیارت حسین پورا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہاں کون آئے؟ یہاں وہ لوگ آئیں جو ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے نظام ظلمانی، جن کی حکومتیں ظلمانی، جن کے حاکم ظالم، جن کے سسٹم ظلم، جن کی عدالتوں میں ظلم، جن کے نظام میں ظلم، جن کے ماحول میں ظلم، جن کی ثقافت ظلمانی، جن کی تعلیم ظلمانی۔ ان ظلمات سے نکلنے کے لیے ہدایت کے راستے و ہدایت کے چراغ کا رخ کریں۔ زائر کربلا کو کربلا سے کیا لالچ ہے؟ یہ کربلا کیوں جاتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صرف ایک کام کے لیے، اور وہ نور لینے کے لیے ہے۔ نور ہدایت اگر لیں تو ان کی امتوں کی نجات ہے۔ زائر امام حسین کا مقام و مرتبہ۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے 3 دفعہ ایک ماجرا ذکر کیا ہے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کر دوں، پھر یہ ماجرا قرآن ذکر کرتا ہوں، اور پھر یہ ماجرا قرآن ذکر کرتا ہوں۔ یہ روایت امام ہفتم حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ہے۔ قال ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر ادنا ما یصاب بہ زائر ابی عبداللہ علیہ السلام بشط الفرات اذا عرف حقہ و حرمتہ و ولایتہ ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تأخر۔ کامل الزیارات۔ یہ روایت کتاب کامل الزیارات میں ہے، اس کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ مستدرک و حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام ہفتم فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین ثواب، سب سے نچلے درجے کا ثواب و اجر جو زائر حسین کو ملتا ہے، چونکہ ثواب کے بھی درجے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کو کم درجے کا ثواب بھی ملا ہے، اس سے بڑے درجے کا ثواب بھی ملا ہے، اوسط یعنی درمیانی درجے کا ثواب بھی ملا ہے، اور اعلیٰ درجے کا ثواب بھی ملا ہے۔ جس کو اعلیٰ ثواب ملتا ہے کام بھی ساتھ اس کو ملتا ہے، جس کو 100 ملتا ہے تو 90 بھی ملتا ہے۔ کسی کو 10 روپے ملتے ہیں، کسی کو 100 روپے ملتے ہیں۔ جس کو 100 روپے ملتے ہیں تو ان 100 کے اندر 10 بھی موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو صرف 10 روپے ملتے ہیں، باقی حصہ انہیں نہیں ملتا۔ زیارت حسین کا سب سے کم ترین درجہ ثواب امام ہفتم فرماتے ہیں وہ یہ ہے ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تأخر،
امام حسین کی زیارت کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر انسان زیارت امام حسین سے شرف یاب ہو، خدا اس کے تمام وہ گناہ جو پہلے کرایا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ گناہ جو بعد میں اس سے سرزد ہوں گے وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ثواب زیارت حسین، یہ ثواب زیارت حسین کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ شرائط قبولیت، لیکن عزیز من، دین میں کوئی چیز مطلق نہیں ہے، بلکہ ہر چیز بشرطہا و شروطہا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کی شرائط ہیں۔ اذا عارف حقہ، نہ ہر زیارت بلکہ وہ زیارت جس کے اندر زائر حق حسین کو پہچانتا ہو، وحرمتہ، اور حرمت حسین کو پہچانتا ہو، وولایتہ، اور ولایت حسین کو بھی پہچانتا ہو۔ اگر اس معرفت کے ساتھ معرفت حق حسین، معرفت حرمت حسین، معرفت ولایت حسین کے ساتھ زیارت حسین ابن علی سے شرف یاب ہوتا ہے تو اس شخص کو خدا کم ترین ثواب یہ دے گا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انعام تو بہت بڑا ہے، لیکن شرط بھی بڑی کٹھن ہے۔ اذا عارف حقہ، حق حسین کو جانتا ہو، حرمت حسین اور ولایت حسین کو جانتا ہو۔ ہمیں حق حسین کہاں سے پتہ چلے؟ حرمت حسین و ولایت حسین کہاں سے پتہ چلے؟ کربلا جا کر پتہ چلے گا۔ ایک اہل قلم نے اپنی کتاب میں یہ مطلب لکھا کہ میں نے جب کربلا کے بارے میں روایات، علماء کے فتاویٰ اور مؤمنین کا اہتمام دیکھا، اور خصوصاً وہ ایام جن میں اس زیارت کو افضل قرار دیا گیا ہے، یعنی روز عرفہ کو زیارت سید الشہداء کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے، وہ مصنف لکھتا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو تھوڑا سا ذہن میں شک پیدا ہونے لگا، تردید پیدا ہونے لگی کہ شاید ان روایات میں سچائی اور حقانیت نہ ہو، اور شاید یہ کعبہ کے مقابلے میں ایک نیا کعبہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ بعض ایسے ذہن ہوتے ہیں جو اس زاویے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کو کعبہ سے دور کرنے کی کوشش ہے، شاید یہ حج کے مقابلے میں ایک نیا حج بنانے کی کوشش ہے۔ اس نے لکھا کہ میں سوچتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عرفہ کے دن جو مکہ کا دن ہے اس دن ہم کربلا میں کیوں ہوں۔ پھر خود ہی لکھا کہ مجھے توفیق ہوئی اور میں حج پر مشرف ہوا۔ جب حج پر پہنچا تو قدم قدم پر جب میں نے مواقف حج دیکھے تو اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب تک عرفہ کے دن انسان کربلا میں نہ جائے اس وقت تک عرفہ بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر عرفہ کے دن انسان کربلا نہ جائے تو مینا بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر عرفہ کے دن انسان کربلا نہ جائے تو اصلاً سرے سے حج ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ بس کربلا میں کیا خصوصیت ہے؟ کیوں معصومین نے اتنا اہتمام کیا اور باقی معصومین کی زیارتوں کے متعلق اتنا اہتمام نہیں کیا؟ بس اس مصنف کا یہ احتمال درست تھا کہ معصومین کربلا کو قبلہ و کعبہ بنانا چاہتے تھے، لیکن کعبہ عبادت کے مقابلے میں ایک کعبہ عبادت بنانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ اس کعبہ کی عبادت کے گرد جانے والے پہلے ایک اور قبلہ کی طرف رجوع کریں تاکہ قبلہ عبادت کا ان کو حق معلوم ہو جائے اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ وہ کون سا قبلہ ہے؟ یعنی پہلے قبلہ شعور میں جائیں۔ جب تک قبلہ شعور میں جا کر انسان شعور حاصل نہیں کرتے اس وقت تک قبلہ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا مکہ چھوڑنا۔ سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو ان مسلمین سے جدائی اختیار کی جو احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ کیوں جدائی اختیار کی؟ بعض کو خود سید الشہداء نے جواب دیا کہ میں حرم میں شہید ہونا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے ہر ایک کو ہر بات بتائی نہیں جاتی۔ سید الشہداء نے مختلف لوگوں کو مختلف جواب دیے۔ کسی کو فرمایا کہ مجھے جانے دو، میں کسی اور مقام کی طرف نکل جاتا ہوں۔ کسی کو کہا میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں۔ کسی کو کہا کہ میں حرم سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ جیسا شخص تھا ویسا جواب ملا، کیونکہ اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بس آپ نے ہر ایک کی ذہنیت کے مطابق اس کو جواب دیا، لیکن حقیقتاً اس وقت مسلمین جو حج کے لیے آمادہ تھے ان سے جدا ہو کر پہلے کوفہ کا رخ کیا اور بعد میں راستہ تبدیل کر کے کربلا کا رخ کیا۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ وہ حج، وہ عبادت، وہ قبلہ کہ جس کو خداوند تبارک و تعالی نے مرکز عبادت مسلمین قرار دیا ہے اور تمام مسلمین کو بلایا ہے کہ اس میں آؤ، مقام ابراہیم پر آؤ اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر سیرت ابراہیمی سیکھو، مقام اسماعیل کے گرد طواف کرو تاکہ سیرت اسماعیلی اپناؤ، مقام حاجرہ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ سیرت حاجرہ اپنائی جا سکے۔ لیکن مسلمین نے آ کر حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مقام سے
فقط ثواب حاصل کرنا شروع کیا۔ کنکریاں شیطان کو مارے لیکن نیت فقط ثواب کے لیے کی، اور حیوان کاٹ کر بھی نیت فقط ثواب کا کیا۔ سید الشہداء اسی لیے جدا ہوئے کہ ان مسلمانوں میں جب تک شعور نہیں آ جاتا اس وقت تک حج کے اندر انجام پانے والے اعمال کا فلسفہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کنکریاں کس کو ماری جا رہی ہیں، یہ جانور کیوں کاٹا جا رہا ہے، یہ طواف کیوں کیا جا رہا ہے، یہ دوڑ کیوں لگائی جا رہی ہے، یہ نمازیں کیوں ادا کی جا رہی ہیں۔ ان سب کے لیے جب تک انسان کے اندر شعور موجود نہ ہو ان کی حکمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہذا امام نے یہ سب سمجھانے کے لیے کربلا کا رخ اختیار کیا۔ حکمت اعمال زیارت کربلا۔ کربلا میں بھی ایک منظر ہے، کربلا میں بھی حرم ہے، کربلا میں بھی کچھ مزار اور کچھ مرقد ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ وہاں آ کر اب کھڑے ہو جاؤ، زیارت سید الشہداء پڑھو، اور اس کے بعد ذہنی اور قلبی طور پر اپنے آپ کو کربلا سید الشہداء میں لے جاؤ، چونکہ کئی کربلا ہیں۔ ایک کربلا ہمارے ذہنوں کی بنی ہوئی ہے، ایک کربلا شاعروں کے تخیل سے بنی ہوئی ہے، ایک کربلا خطیبوں کی لفاظی سے بنی ہوئی ہے، اور ایک کربلا جو شہنشاہوں اور بادشاہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ کربلا جس کے عظیم مینار اور گنبد ہیں، جس میں کئی بلڈنگیں اور سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کے ساری کسی شاہ یا شہنشاہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اسی سرزمین پر ایک حسین ابن علی کی بنی ہوئی کربلا ہے۔ ہمیں کربلا فقط شہنشاہوں کی بنی ہوئی کربلا دیکھ کر لوٹ جانے کے لیے نہیں بلایا گیا، ہمیں شاعروں کے تخیل میں بنی ہوئی کربلا دیکھ کر لوٹنے کے لیے نہیں بلایا گیا، ہمیں فقط خطیبوں کے لفاظی کی بنی ہوئی کربلا دیکھ کر لوٹنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ ہمیں کربلا بلایا گیا ہے تاکہ علی کے بیٹے کی بنی ہوئی کربلا دیکھ کر لوٹ آئیں۔ ایک دفعہ انسان اگر کربلا سے ہو کر آ جائے تو پھر اس کو مکہ میں ہر عمل کے معانی سمجھ میں آ جائیں، مکہ میں ہر قدم جو اٹھاتا ہے اس کے معانی اس کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں بظاہر چھری لے کر جانور کے گلے پر رکھ رہا ہوں، لیکن حقیقتاً مجھ سے کچھ اور کام کروایا جا رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کنکری نہیں اور سامنے سیمنٹ کا ایک ستون نہیں، بلکہ در حقیقت یہ ظاہری نمائشی حرکت مجھ سے کروائی جا رہی ہے تاکہ میں اپنے زمانے کے طاغوت کو پہچان سکوں اور پھر اس کی طرف کنکری پھینک سکوں جو میرے پاس ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے طاغوت سے اظہار نفرت کر سکوں، کم از کم ایک زبانی کنکری پھینک سکوں۔ بعض کو دیکھا کہ مکہ جاتے ہیں، اس کنکری کو پہلے بوسہ دیتے ہیں، اور بعض تو ستون کو بھی جا کر بوسہ دیتے ہیں جس کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید زیادہ ثواب حاصل ہو، شیطان کو جا کر چومتے ہیں۔ کربلا قبلہ شعور و کعبہ قبلہ عبادت۔ مکہ میں پتھر کے بنے ہوئے شیطان کو کنکری مارنا ایک ظاہری و نمائشی حرکت انجام دلوائی جا رہی ہے۔ یہ سمبولک حرکت ہے، یعنی ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ مثلاً قبائل میں لوگ اپنے بچوں کو ویسی ہی تربیت دیتے ہیں جیسی قبائلی زندگی کا تقاضا ہوتا ہے، شہری اپنے بچوں کو ویسی تربیت دیتے ہیں جیسی شہری زندگی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر شہر میں آپ دیکھیں بچے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کر ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ بڑے ہو کر اس کو گاڑی ہی چلانی ہے، لیکن دیہاتوں میں جا کر دیکھیں تو وہ ایک چھڑی اور ڈنڈا لے کر اس کا گھوڑا بناتے ہیں اور اسے گھوڑا سمجھ کر دوڑاتے ہیں کیونکہ بڑے ہو کر انہوں نے گھوڑا دوڑانا ہوتا ہے۔ بس ہمیں مکہ بلا کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ سنگ ریزہ اٹھاؤ، اس کا سائز بھی بتا دیا گیا ہے کہ نہ اس سے چھوٹا ہو نہ اس سے بڑا ہو، اتنے قدم پر کھڑے ہو کر یہ نیت کر کے اس کو اس ستون کی طرف مارو۔ اس ستون نے کیا قصور کیا ہے؟ اس ستون نے کوئی قصور نہیں کیا، بلکہ تیری تربیت ہو رہی ہے کہ آج اس بے جان ستون کو مارو تاکہ کل جاندار شیطان تیرے ملک میں آئے گا اس کو اسی طرح سے مارو گے تاکہ جاندار کو مارنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ پھر اس جانور کو کاٹنے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ شاید تمہیں کل جانور کے بجائے اپنا بچہ اسلام کی راہ میں بھیجنا پڑے۔ ہم حج میں جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں اس کا مقصد ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ کربلا انسان کی آنکھ سے پٹی کھولتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ تمہیں کس لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور کربلا انسان کو شعور عطا کرتی ہے۔ پس کربلا قبلہ شعور مسلمین ہے اور کعبہ قبلہ عبادت مسلمین ہے۔ حق کی عبادت اس وقت ادا ہوتا ہے جب انسان میں شعور آ جائیں، اور اگر شعور نہ ہو انسان اپنے کعبہ کو بھی بت قدا بنا دیتا ہے اور انسان ظلمات میں گھر جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کی زیارت کے لیے نجات کے لیے جاؤ تو یہ شخص ہدایت کے چراغ کی طرف سفر کر رہا ہے،
قرآن بتاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کس طرح کرنی ہے۔ امت اسلامیہ کے لیے قرآنی آئینہ قرآن کریم میں عبرت کا نمونہ ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو ظلمات میں گھری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کتاب و مؤمنین کی آسمانی کتاب کے اندر سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل ظلمت میں گھرے ہوئے ہیں، طاغوت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امام ہفتم جس طرح فرما رہے ہیں کہ کربلا سے کم ترین اجر یہ لے کر آ کہ اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا کے آ، یہ کم ترین اجر ہے اور باقی اجر اس سے بالا تر ہے۔ اگر یہ زائر 3 شرطیں رکھتا ہو، اگر حق حسین، حرمت حسین اور ولایت حسین سے آشنا ہو۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مثال دی ہے۔ پورے قرآن میں یہ داستان پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے مفصل ماجرا بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہیں، سب کے سب سادات تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے اور یہ بنی اسرائیل ہے، اولاد یعقوب ہیں۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یہ ان 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ سید زادے کے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک یوسف ہے۔ 12 قبیلے ان کی اولاد تھے۔ مصر میں معیشت کی خاطر گئے، کنعان کے رہنے والے تھے، رزق و روزی کی تلاش میں مصر جا پہنچے۔ البتہ پہلے حضرت یوسف گئے، وہ ماجرا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے رزق و روزی کی تلاش میں گئے۔ سرزمین فرعون پر رزق کمانے گئے، یعنی تجارت کی غرض سے گئے۔ وہاں جا کر یہ آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد فرعون کے زیر تسلط آ گئے۔ اولاد انبیاء یعقوب و ابراہیم و اسحاق کے اولاد فرعون کے ملازم بن گئے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرعونی و طاغوتی نظام میں وہ کیا کرتا تھا؟ یستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ یذبح ابناءہم، اور ان کے بچوں و مردوں کو ہلاک کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا۔ ذبح مردان اور استحیاء زنان، یہ فرعونی و طاغوتی نظام کی روش تھی۔ یذبح ابناءہم و یستحیی نساءہم۔ انہی قبائل میں سے خدا نے ایک نبی حضرت موسیٰ کے نام سے مبعوث کیا۔ اولاد حضرت یوسف میں سے موسیٰ پیدا ہوئے، اور موسیٰ نے فرعون و طاغوت سے انہیں نجات دینے کا عزم کیا۔ موسیٰ کی تعلیم شروع ہوئی۔ تعلیم و تربیت میں موسیٰ نے سخت مدرسے دیکھے، سخت کارگاہیں دیکھیں۔ پیدا ہوتے ہی دشمن کے گھر گیا تاکہ اچھے طریقے سے دیکھ لے کہ میں نے جس نظام کو بدلنا ہے، جس کے خلاف مبارزہ کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبر رہوں کہ یہ ہے کون۔ اس کے گھر میں پلے، اچھے طریقے سے آشنا ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ جوان ہوئے، ایک ماجرا پیش آیا، اس ماجرا کے نتیجے میں مصر سے جانا پڑا۔ کہاں گئے؟ مدین میں، معلم شعیب کے پاس۔ شعیب بوڑھا و تجربہ کار نبی ہے۔ بہرکیف راستے میں حادثات آتے گئے اور حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت شعیب نے اپنا داماد بنا لیا اور 10 سال کام کاج میں لگا دیا۔ بکریاں چراؤ اور ساتھ موسیٰ کی تربیت شروع کی۔ یہ تربیت اختتام پذیر ہوئی اور حضرت موسیٰ تربیت کا پہلا دورہ ختم کر کے واپس مصر آ رہے تھے۔ لیکن اب تنہا نہیں تھے، بلکہ زوجہ اور ساتھ چند افراد اور مدین سے واپس آ رہے ہیں۔ مدین سے واپسی پر سردی کا موسم ہے اور ساتھ خواتین بھی ہیں۔ قرآن میں اتنا ہے کہ اہل خانہ حضرت موسیٰ کے ہمراہ تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ زوجہ حضرت موسیٰ حاملہ بھی تھیں۔ موسیٰ اپنی فیملی کو لے کر مصر کی طرف 10 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا پورا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ سوہان عشق یا عشق کا رگڑا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ذکر کی گئی ہے، سوہان عشق، یعنی تربیت کا رگڑا کھا کر۔ رگڑا کم لوگ کھاتے ہیں، اور جو تربیت کا رگڑا نہ کھائے وہ کبھی بھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے عالم سے بچو جس نے تربیت کا رگڑا نہ کھایا ہوا ہو۔ یہ آپ کے دین کے لیے بھی خطرہ، آپ کی دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ خواتین بازار میں جاتی ہیں، جو زیور سب سے زیادہ چمک رہا ہو اسے انتخاب کرتی ہیں، پھر شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ چاہے رشوت لو، قرض لو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے یہ چمکتا ہوا گولڈ لے کر دو۔ یہ زیور یا سونا کیوں فریفتہ کر لیتا ہے؟ جولری کی دکان پر وہ سونا سب سے زیادہ چمکتا ہے، اور وہ راہ گزر کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس پر سنارے نے زیادہ رگڑا چلایا ہو۔ رگڑنے سے چمک پیدا ہوتی ہے، اگر رگڑ نہ ہو تو ناہمواری ہوتی ہے،
اگر عالم تعلیم اور تربیت کا رگڑا نہ کھائے اس وقت وہ عالم نہیں بن سکتا۔ معلمین بزرگوار 1000 طالب علم کو ایڈمیشن دیتے تھے، پھر 900 کو نکال دیتے تھے، صرف 100 کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ فقط 100 کو کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 900 رگڑا کھانے والے نہیں ہیں۔ آپ اگر مٹی کا گھڑا توڑیں اور اس کو رگڑا لگائیں، ٹھیکری کو جتنا مرضی رگڑا لگائیں، اس میں کبھی بھی چمک پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک ناہمواری ختم کریں گے تو نیچے سے ایک اور ناہمواری نکل آتی ہے۔ کبھی کوشش کر کے گھر میں گھڑا توڑ کے، کوزہ توڑ کے دیکھیں، پھر اس کو رگڑا لگائیں، جتنا رگڑا لگائیں گے اتنا ہی وہ ناہموار تر ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ سونا لیں، عقیق لیں اور اس کو جتنا رگڑا لگائیں گے اس کی چمک اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ ہوا نہ سر سبز رہ کے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس، سروے کنارے جو کا۔ درخت کا سایہ 100 سال سے پانی میں ہے لیکن سبز نہیں ہوا، ابھی تک کالا ہی ہے۔ پانی میں رہ کر بھی سایہ سبز کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کی طبیعت ہی سبز ہونے کے قابل نہیں۔ موسیٰ وہ جوان شعیب کے پاس کیوں گئے؟ رگڑا کھانے کے لیے۔ حضرت شعیب نے تعلیمی اور تربیتی رگڑا دیا۔ اب موسیٰ تیار ہیں، اب واپس آ رہے ہیں۔ بصیرت موسیٰ و مشاہدہ نور خدا۔ اب اسے آگے قرآن کی آیت سنیے۔ قرآن مجید میں 3-4 جگہ پر یہ داستان آئی ہے، لیکن یہاں سورہ طٰہٰ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ رسول اللہ سے خطاب ہے کہ اے رسول، کیا موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا؟ کون سا واقعہ؟ موسیٰ کی تو ساری زندگی ہی واقعات سے بھری ہوئی ہے، کون سا واقعہ؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِ، موسیٰ نے راستہ چلتے ہوئے آگ دیکھی اور اپنے اہل سے کہا امکثوا، ٹھہر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، روشنی دیکھ رہا ہوں۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، آپ رک جاؤ، انتظار کرو، میں آگ کی طرف جاتا ہوں۔ آگ پہاڑی اور بلندی پر ہے، اور قرآنی لطائف بہت خوبصورت ہے۔ موسیٰ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھی و افراد ہیں، نہ جانے کون کون ہیں، ان سب کے ساتھ موسیٰ حرکت کر رہے ہیں، لیکن یہ آگ، یہ نور کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ موسیٰ کی زوجہ نبی کی بیٹی ہے لیکن وہ آگ نہیں دیکھ رہی، نور نہیں دیکھ رہی۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے کہ ایک تو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، کمبل کی ضرورت ہے، دوسرا پیٹ خالی ہے، کھانے و راشن کی فکر میں ہے۔ جو کمبل اور راشن کی فکر میں ہو اس کو وہ نور خدا نظر نہیں آتا جو موسیٰ دیکھتا ہے۔ ابنائے راشن، ابنائے کمبل انہیں نہیں نظر آتا۔ وہ تو موسیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ جلدی سے کہیں سے پیزا لا دو، چونکہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو بھوک لگ رہی تھی اور ان کے پاس راشن تھا لیکن کچا تھا۔ موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہیں کہا رک جاؤ، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، یہاں آ کر چولہا جلائیں گے، دیگ چڑھائیں گے، بریانی پکائیں گے، پھر مل کر کھائیں گے۔ پکنک کی پکنک بھی ہوگی اور کھانے کا کھانا، لیکن نہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی، اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ موسیٰ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے پہاڑی و بلندی پر آگ دیکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں تم رک جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ نہیں کہا انی آنست نارن، ہم نے آگ دیکھی، نحن آنست نارن، ہم نے آگ دیکھی، بلکہ فرماتے ہیں کہ انی آنست نارن، صرف میں نے دیکھی، تم نے نہیں دیکھی، تم رک جاؤ۔ لیکن موسیٰ کی ماں ہو یا موسیٰ کی بہن یا موسیٰ کی زوجہ، اہل بیت نبوت، موسیٰ جب شیر خوار تھا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے یم یعنی صندوق میں ڈال دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ خاندان الہی خاندان تھا، نہ صرف موسیٰ الہی ہیں بلکہ پورا خاندان ہی الہی ہے۔ ماں نے موسیٰ کو یم میں ڈال دیا، بہن نے جا کر تعاقب کیا اور فرعون کے گھر تک تعاقب کیا، اور پھر جا کر بتایا کہ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، میں ایک دایا کو جانتی ہوں، اسے بلاؤں شاید اس کا دودھ پی لے۔ اور اس طرح ماں بچے سے مل گئی، اور اب یہاں زوجہ موسیٰ ہے۔ اگرچہ اس زوجہ کے اندر اتنی بصیرت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے کہ جو موسیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اتنی بصیرت اس کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ الہی انسان ہے۔ یہ وہی زوجہ ہے جب کنویں پہ بکریاں چرانے و پانی پلانے کے لیے آئی اور اس کی باری نہیں آ رہی تھی، اور موسیٰ نے اس کی بکریوں کو پانی پلایا، یہ گھر میں گئی اور والد نے پوچھا آج جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ آپ تو ہر روز دیر سے آیا کرتی تھی۔ کہنے لگی ایک جوان نے ہماری بکریوں کو آج جلدی پانی پلوا دیا، اور ساتھ ہی کہہ بھی دیا کہ بہت باحیا جوان تھا۔
اس پورے ماجرا میں شاید سینکڑوں بکریاں ہوں گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ تعداد کتنی تھی۔ جتنی بھی بکریاں تھیں ایک ایک کو پکڑ کر ہاتھ سے ڈول سے پانی کھینچتا، ایک ایک بکری کو پانی پلاتا۔ اتنا ریوڑ سیراب کیا، ایک نیم نگاہ اٹھا کر انہوں نے بچیوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھا۔ عفیف جوان ہے، سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری۔ شعیب کی بیٹی نے جب تعریف کی تو شعیب نے کہا جلدی اس جوان کو بلا کے لاؤ، اسی کے انتظار میں تو یہ معلم بیٹھا ہے، اسی شاگرد کے لیے تو میں نے معلمی سیکھی ہے۔ مرزا غالب کے بقول کے سیکھے ہیں محرخوں کے لیے ہم مصوری، ان محرخوں کے لیے تو ہم معلم بنے ہیں، اسی کی تو مجھے ضرورت تھی۔ میں جو ساری عمر یہاں پر اس نافرمان قوم میں جنہیں کہتا ہوں کہ پورا پورا تولو کام نہ تولو، یہ میری بات ہی نہیں سنتے، میں مدین میں فقط اسی ایک شاگرد کے لیے بیٹھا ہوں، جلدی بلا کے لاؤ۔ شاگرد آ گیا، معلم نے تعلیم دینا شروع کی، تربیت کر کے 10 سال کے بعد پہلا دورہ مکمل کر کے فارغ و تحصیل ہو کر جا رہا ہے۔ شاگرد کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ فرمایا اذرا نارن فقال لأہلہ، اپنے اہل سے کہا آگ دیکھیے، امکسو تم لوگ ٹھہر جاؤ، انی آنست نارن، میں نے نور کی کرن دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید اس نور سے تمہارے لیے بھی کچھ لے آؤں۔ لکڑی کا جلتا ہوا وہ انگارہ جو ایک جگہ آگ جلتی ہو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ جلانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں قبس کہا جاتا ہے۔ آج کل تو نظام زندگی بدل گیا ہے، پہلے قبائلی یا دیہاتی نظام تھا، اس وقت ایک گھر میں آگ جلاتے تھے اور باقی سارا گاؤں اس گھر سے آگ لے کر جاتا تھا، جلتی ہوئی لکڑیاں یا جلتے ہوئے انگارے لے کر جاتے تھے اور پھر اس سے اپنا تندور اپنا چولہا جلا لیتے تھے، ایک گھر سے 100 گھر روشن ہو جاتے تھے۔ وادی مقدس اور اقتباس نور خدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تم انتظار کرو، میں جاتا ہوں، شاید تمہارے لیے بھی وہاں سے نور کا کچھ حصہ لے کر آؤں۔ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، اسے تمہارے لیے بھی لے آؤں گا یا کم از کم روشنی سے ہدایت تو لے لوں گا۔ فلما اتاہا نودیا، جو ہی موسیٰ اہل عیال اپنے ہم سفر ساتھیوں کو چھوڑ کر اس آگ کی طرف آگے بڑھے تو نودیا، ندا آئی۔ جس طرح وہ نور فقط موسیٰ نے دیکھا تھا اسی طرح یہ ندا بھی فقط موسیٰ نے ہی سنی، یہ ندا کسی اور نے نہیں سنی۔ نودیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، اے موسیٰ یہ آگ نہیں بلکہ میں تیرا رب ہوں، تو الہی نور دیکھ رہا ہے، تو نے بصر سے نہیں بلکہ بصیرت سے نور خدا دیکھا ہے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، اب تو وادی مقدس طویٰ میں آ گیا ہے، اب تو حرم خدا میں آ گیا ہے، اور یہ نور الہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، یہ جھلک تجھے ہم نے دکھائی ہے، تو سب کو چھوڑ کر آ گیا، اس نور کا تعاقب کروایا۔ یہ نور وہ نہیں کہ جس پر راشن پکایا جائے، بلکہ یہ نور معرفت ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ وہ نور نہیں کہ جس سے فقط غلہ گرم یا پکایا کیا جا سکے، جس سے فقط سردی سے بچا جا سکے، بلکہ یہ وہ نور ہے کہ جس سے گمراہی سے نجات ملے گی، یہ وہ نور ہے جس سے ظلمتوں سے نجات ملے گی۔ تجھے اسی نور سے قبس لینے کے لیے بلایا ہے۔ فقط اقتباس ادبیات میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک کتاب سے مطلب لے کر دوسری کتاب میں نقل کرنا، اس کو ادیب اقتباس کہتے ہیں کہ یہ اقتباس فلاں جگہ سے لیا ہے، یعنی یہ پیراگراف وہاں سے اٹھا کر اپنی کتاب میں ذکر کر دیا۔ موسیٰ اقتباس کے لیے گئے، تعارف و انک بالواد المقدس طویٰ۔ امام فرماتے ہیں کہ کربلا کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، دو ایسی وادیاں کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان کے مصادیق میں سے ایک مصداق کربلا کی وادی ہے۔ کربلا نور الہی کی مقدس وادی۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جس وادی مقدس وادی طویٰ کا ذکر ہے اس سے مراد سرزمین کربلا ہے۔ سرزمین کربلا پر کون جائے جو شعیب جیسے معلم کی تربیت گاہ میں تربیت کا رگڑا کھا کر چشم بصیرت پیدا کر لے تاکہ کربلا میں اس کو نور نظر آئے، پھر وہ نور اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ادھر سے ندا آئے، نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اے موسیٰ اپنے نعلین اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی خواہشات باہر چھوڑ کر آ جا۔ علماء و مفسرین نے ذکر کیا کہ نعلین سے مراد چمڑے کے جوتے نہیں ہیں بلکہ ان سے مراد خواہشات و حاجات ہیں، وہ چیزیں جو تیری اشتہا اور تیرے غضب نے تیرے اندر پیدا کر دی ہیں، اپنا غصہ بھی چھوڑ کر آ اور اپنی شہوت بھی چھوڑ کر آ، یہ دو نعلین اتار کر آ،
چونکہ تو نور بصیرت لینے کے لیے وادی مقدس میں آ گیا ہے۔ زیارت کربلا کی کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ظلمتوں سے نکلنے کا چراغ امام حسین ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہدایت کا کون سا چراغ؟ جن قوموں کے افق پر ظلمات چھائی ہوئی ہیں، ان ظلمتوں کو پیچھے دھکیلنے والا نور جو صبح بن کر طلوع ہو۔ حسین وہ ہستی ہے جس کے وجود سے ہر قوم کی صبح طلوع ہوگی۔ لیکن یہ صبح کیسے طلوع ہوگی؟ کربلا میں کون جائے؟ کربلا میں وہ جائے جس کے اندر بصیرت موسوی پیدا ہو چکی ہو، جو اپنے اندر موسیٰ کی روح پیدا کر چکا ہے، دید موسیٰ پیدا کر چکا ہے، وہ جائے۔ جب وہ وادی مقدس طوا میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت اس کو ندا آتی ہے۔ وادی مقدس میں اترنے کے آداب۔ انک بالواد المقدس طوا، تو وادی مقدس طوا میں آ گیا ہے۔ فخلع نعلیک، اپنی دنیاوی خواہشات دل سے نکال دے، اپنے تمام خواہشات چھوڑ کر آ، اپنا غم و غصہ چھوڑ کر آ، تاکہ تجھے کچھ عطا ہو جائے۔ پھر کیا عطا ہوتا ہے؟ اس وادی مقدس میں جو عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تو منتخب ہو گیا ہے، تجھے ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ اب اپنی باتیں چھوڑ، اب وہی پر کان دھر کہ کیا کہا جا رہا ہے، تجھے کیا دیا جا رہا ہے۔ اننی انا اللہ، اے موسیٰ یہ میں تیرا خدا ہوں، لا الہ الا انا، پہلا سبق پڑھ کہ میرے علاوہ تیرا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ فاعبدنی، میری بندگی کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد میں نماز قائم کر۔ ان الساعۃ آتیہ، اے موسیٰ قیامت و موت تیرے قریب ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اے موسیٰ خیال رکھنا تو جو قبض لینے کے لیے آیا ہے، تو جو نور لینے کے لیے آیا ہے، تجھے وہ مل رہا ہے، چونکہ شعیب کی شاگردی میں تیرے اندر وہ صلاحیت آ گئی ہے، وہ نورانیت پیدا ہو گئی، اب تو جا سکتا ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اے موسیٰ خیال رکھنا کہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو بے ایمان ہیں، کہیں وہ بھی تیری تحریک میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں وہ بھی تیرے ہم سفر نہ بن جائیں، کہیں وہ بھی تیرے ساتھی نہ بن جائیں۔ اگر بے ایمان تیرے ساتھ آ گئے تو پھر یصدنک، وہ تجھے اس راہ الہی سے روک دیں گے۔ واتبع ہواہ، اے موسیٰ جو ایمان نہیں رکھتے کبھی بھی ان کی پیروی نہ کرنا۔ فتردا، بس تجھے وہ اس راہ سے ہٹا دیں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اب تجھے لیس کرنے کا وقت آ گیا ہے، الہی ہتھیاروں اور الہی طاقت سے تجھے مسلح کرنا ہے۔ اے موسیٰ کیا تو تیار ہے؟ تجھے الہی طاقت نصیب ہونے والی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، موسیٰ نے جواب دیا یہ لاٹھی ہے۔ اس سے کیا کرتے تھے؟ اتوکأ علیہا، اس کا میں سہارا لیتا تھا، واہش بہا علی، بکریاں چراتا تھا، اور اس سے میں بکریاں چراتا تھا۔ اس لاٹھی سے شاخیں نیچے کھینچتا تھا، چونکہ بکریاں تو درخت پر نہیں چڑھ سکتی، میں اس لاٹھی کی مدد سے ہری شاخیں نیچے کھینچتا تھا اور بکریاں کھا لیتی تھی۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اے پروردگار اس لاٹھی کے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ یعنی موسیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ خصوصاً پاکستانیوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ ہماری مجلس میں حضرت موسیٰ ہاتھ میں یہی لاٹھی لیے ہوئے آ جائیں تو پاکستانی مومنین کیا کریں گے؟ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے اور لاٹھی سے چمٹ جائیں گے، یا تو ساری لاٹھی توڑ کر تبرک کے طور پر حصے کر کے لے جائیں گے، یا اس لاٹھی کو کسی جگہ نصب کر کے چومنا شروع کر دیں گے۔ موسیٰ کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے پیارے بھائیو، لاٹھی میں نہیں بلکہ مجھ میں کمال ہے۔ لاٹھی نے موسیٰ کو موسیٰ نہیں بنایا، بلکہ موسیٰ نے لاٹھی کو اژدہا بنایا ہے۔ یہ طاقت موسیٰ کی ہے۔ وادی مقدس میں بابصیرت کے لیے ہدیہ۔ قرآن میں اللہ نے لکھ دیا یہ لاٹھی تھی جو ایک درخت سے کاٹی گئی تھی۔ جب ریور چراتے تھے تو کسی درخت سے لکڑی کاٹ کر بکریاں چرانے والی ایک معمولی لاٹھی تھی۔ قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہی بکریاں چرانے والی لاٹھی ذرا زمین پر پھینک۔ القھا پھینک دی۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، اب یہ لاٹھی نہیں رہی بلکہ ایک دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا۔ قال خذها، اللہ نے فرمایا اس کو دوبارہ پکڑ۔ ولا تخف،
موسیٰ کے دل میں آیا کہ ابھی اژدہا پکڑوں، فرمایا ہاں ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جو ہی تو ہاتھ ڈالے گا یہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن جائے گا۔ وَاضْمُمْ، موسیٰ نے جب پکڑا تو وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ اب دوسرا اسلحہ دیا جا رہا ہے، وَاضْمُمْ یدک الی جناحک، اے موسیٰ اپنے پہلو میں جو جیب ہے اس میں ہاتھ ڈال۔ موسیٰ نے اس پہلو میں ہاتھ ڈالا، تخرج بیضاء، جو ہی ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ید بیضاء دے دیا، من غیر سوء، کسی مشکل کے بغیر، آیۃ اخری، دوسری نشانی، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اے موسیٰ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم بڑی نشانیاں تجھے دکھائیں۔ اب موسیٰ تم تیار ہو گئے ہو، تربیت کا دورہ مکمل، بصیرت آ گئی، اب الہی نور میں تمیز کر سکتے ہو، اسلحہ بھی دے دیا، لاٹھی وہی ہے جس سے بکریاں چراتے تھے، یہی بکریاں چرانے کی لاٹھی اگر ولی خدا کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ طاغوت کو گرانے کا اسلحہ بن جاتا ہے، لیکن اگر طاغوت کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آ جائے، ایٹمی ٹیکنالوجی بھی آ جائے، وہ اس کے ہاتھ میں پٹاخے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وادی مقدس سے طاغوتیت کے ساتھ نبرد کی تیاری، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ وادی مقدس طوا سے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ مارکیٹ میں، گھر میں، سسرال میں، بیوی بچوں کے پاس، اکیڈمی میں، مدرسے میں، کہاں جانا ہے؟ وادی مقدس سے نکل کر سیدھا کس کا رخ کر؟ اذهب الى فرعون انه طغى، وادی مقدس سے نکل سیدھا فرعون کا رخ کر کے وہ طاغوت بن گیا ہے، اس نے طغیان اختیار کر لیا ہے۔ قال رب، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار یہ اسلحہ جو مل گیا ہے یہ تو بہت ہی عالی ہے، لیکن ابھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کس چیز کی کمی؟ قال رب اشرح لی صدری، اے پروردگار اب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور یہ مرحلہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر دے، طاغوت کے سامنے یہ زبان لڑکھڑا نہ جائے، یفقہوا قولی، اتنی فصیح بنا دے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، ساتھی بنا دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، اس بھائی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اس مہم سے میرا شریک بنا دے، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اے پروردگار جو کچھ عطا کر دیا ہے اس پر شکر گزار ہوں، اور یہ وسیلے بھی اگر دے دے تو کیا ہوگا؟ اے پروردگار ساری دنیا میں صرف تیرے ہی نام کا چرچا ہوگا، ساری زمین پر تیرا ہی نام ہوگا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے سب کچھ مل گیا، اب وادی مقدس سے نکل کر جا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وادی طوا کا ایک مصداق سرزمین کربلا ہے، کیوں زائرین و مؤمنین کو زیارت سید الشہداء کا حکم دیا گیا، اور اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ شیخ جعفر کاشف الغطاء فرماتے ہیں مجھے زیارت کا واجب ہونے کا احتمال لگتا ہے۔ یہ وہ زیارت نہیں جو فقط حاجات و خواہشات کے لیے ہے، یہ وہ زیارت نہیں جو غلے اور راشن کے لیے ہے، یہ وہ زیارت نہیں کہ جس میں حسین تیری حاجات کے پورا ہونے کا وسیلہ ہے، بلکہ یہ وہ زیارت ہے جس میں ظلمتوں میں گھری ہوئی قوم کو ہدایت کے چراغ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اگر تو کسی شعیب کے مکتب سے نکل کر گیا ہے تو اسے وادی مقدس طوا میں نور نظر آتا ہے، یہ نور مزار حسین و سرزمین کربلا سے ہے، وہاں سے زائر کو ندا آتی ہے، اے زائر انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، انک بالواد المقدس طوا، اے مومن، اے شیعہ، اے عزادار، تو وادی مقدس طوا کربلا میں ہے، وانا اخترتک، تمہیں ہم نے چن لیا ہے، یہاں سے نکل کے کدھر جانا ہے؟ کربلا کی وادی سے نکل کر کدھر جانا ہے؟ وادی مقدس کربلا کے لیے آمادگی، کربلا جانے سے پہلے کس مکتب میں جانا تاکہ تمہارے اندر بصیرت کربلائی پیدا کر دے، شعیب تیرے اندر وہ دید پیدا کر دے تاکہ پھر تو نور خدا کو دیکھ سکے۔ اور جب وادی کربلا سے نکلے تو کہاں جاؤ؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے مقابلے میں جاؤ، طاغوت کے مقابلے میں جاؤ۔ زیارت حسین نجات انسانیت و نجات بشریت ہے، زائر کربلا عظیم ارجمند ہے، ادنا ما یصاب بہ زائر ابی عبداللہ، سب سے کم ترین اجر زیارت سید الشہداء جو ملے گا بشط الفرات، فرات کے کنارے بنی زیارت کا ثواب سب سے کم یہ ملے گا، ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، سب سے کم ترین ثواب یہ ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے،
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اذا عرف حقہ و حرمتہ و ولایتہ، جب یہ ظاہر حق حسین کو بھی جانتا ہو، حرمت حسین کو بھی جانتا ہو، اور ولایت حسین کو بھی جانتا ہو۔ زیارت حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ ظلمتوں کی گھٹائیں کربلا کے بغیر نہیں چھٹیں گی، زائر حسین کیا لے کر آئے۔ وادی مقدس سے لوٹنے والوں کی سوغات۔ حاجی جب مکہ جاتا ہے تو وہاں سے کیا لے کر آئے؟ مکہ میں جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں کی داستانیں لے کر آتا ہے۔ میرے ساتھ جو حاجی تھا اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا، میرے ساتھ جو حاجی تھا وہ کھاتا زیادہ تھا، میرے ساتھ جو حاجی تھا وہ فلاں کام کرتا تھا۔ یہ کس سے واپس لے کر آتے ہیں؟ حج پر جاتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا یہ ریٹ ہے، لیکن وہاں یہ ریٹ تھا۔ قیمتوں کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ واپس آتے ہیں تو آ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے وہاں کتنے بکرے دیے؟ میں نے اتنے بکرے دیے۔ تیرا بکرا سستا تھا، میرا بکرا مہنگا تھا۔ تجھے حج کتنے میں پڑا؟ مجھے تو حج اتنے میں پڑا۔ تیرے کاروان میں کیا سہولتیں تھیں؟ میرے کاروان میں تو یہ سہولتیں تھیں۔ حاجیوں کے اگر واپس آ کر یہ قصے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وادی مقدس مکہ میں جا کر، وادی مقدس مینا میں جا کر، وادی مقدس عرفہ میں جا کر اس نے نور خدا نہیں دیکھا۔ اگر اس نے نور خدا دیکھا ہوتا تو واپس آ کر مارکیٹوں کے ریٹ کا ذکر نہ کرتا، بلکہ وہاں سے کوئی قبض لے کر آتا، اقتباس لے کر آتا۔ مکہ اس لیے بلایا گیا ہے، بلکہ ہر سال بلایا گیا تاکہ اس حرم خدا سے اپنی قوم کے لیے قبض لے کر جاؤ۔ کون سا قبض؟ جو ابراہیم لے کر گئے، وہ شمع، وہ نور، وہ چراغ جو ابراہیم نے مکہ و مینا و عرفہ کی سرزمین پر روشن کیا۔ حاجی کو بلایا گیا کہ وہ چراغ لے کر اپنی امت کے اندر بت شکن بن کر آ، طاغوت شکن بن کر آ، امت کے اندر آ، شیطان کش بن کر آ، شیطان کش بن کر آ، قربانی دینے والا بن کر آ، توحید کا پرچار کرنے والا بن کر آ، بندگی خدا کرنے والا بن کر آ۔ لیکن اس کے لیے نور بصیرت چاہیے، شعیب کی تعلیم چاہیے۔ جب یہ نور بصیرت پیدا ہو تو مکہ کی سرزمین پر جا کر اپنے کاروان والوں کو کیا کہے، اپنے اہل و عیال کو کیا کہے؟ فقال لأہلہ، اپنے اہل کو کہے امکثوا، اے کاروان والو رک جاؤ، انی آنست نارا، میں اس کعبہ کے اندر کوئی نور دیکھ رہا ہوں، میں مینا و عرفہ کے اندر نور دیکھ رہا ہوں، تم یہاں رکو، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے لیے بھی اس کا کچھ حصہ اٹھا کر لے آؤں، شاید میری قوم کو بھی اس سے کچھ فائدہ مل جائے۔ اگر مکہ میں ساری دعائیں قبول کروا کے آ جائیں، اپنی 100 دعائیں لے کے گیا تھا، اپنے محلے والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، سب کچھ مکہ میں جا کر حرم خدا میں اللہ سے مانگے، مادی و معنوی جنت بھی اپنی ریزرو کر آئے، اپنی بخشش بھی کروا آئے، دنیا کی نعمتیں ساری لے کر آ جائے، لیکن وہ اقتباس جس کے لیے بلایا گیا تھا۔ وادی کربلا میں ندائے حسین اگر لے کر نہ آئے، وہ اقتباس جس کے لیے بلایا گیا تھا اگر لے کر نہ آئے، تو سید الشہداء ہی اپنے زائر کو فرماتے ہیں، اے زائر تو اگر کربلا آ جائے، تو اگر مکہ آ جائے اور خدا سے گڑ گڑا کر، رو رو کر سب کچھ مانگے اور خدا تجھے جانے سے پہلے سب کچھ دے دے، لیکن وہ قبض جو لینے آیا تھا وہ لے کر نہ جائے، تو تجھے کیا ملا؟ ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک، اسے کیا ملا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جسے تو مل گیا؟ وماذا فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اگر انسان کربلا جائے اور ساری دعائیں قبول کروا کے آ جائے، لیکن وہ قبض اپنی قوم کے لیے لے کر نہ آئے، وادی مقدس سے لوٹ کر بھی آنا ہے، لوٹ کر کیا لے کر آئے؟ حسین سے طاغوت شکنی کا طریقہ سیکھ کر آئے، ابراہیم سے بت شکنی کا طریقہ سیکھ کر آئے۔ یہ کربلا سے نور ہے جو زائر کربلا لے کر آئے، چونکہ مقصد زیارت کربلا یہ ہے۔ اگر واپس آ کر اس کی زبان پر فقط یہ ذکر ہو کہ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کر کے راستے میں کتنا راشن کھایا، تو حسین کا یہ قبض نہیں لائے، یہ نور حسین نہیں لائے، بلکہ اپنے ساتھیوں کے سارے قصے لائے ہو۔ اپنے ساتھیوں کو کیا کہا؟ امکثوا، تم رک جاؤ، تم ٹھہر جاؤ، میں نے کربلا میں نور دیکھا ہے، اس نور کے پیچھے جاؤ، تمہیں ندا آئے گی، تجھے اسی لیے کربلا میں بلایا تھا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، تجھے چن لیا ہے، اب مسلح کرنے کا وقت ہے، تجھے ید بیضا دیا، تجھے عصا دیا، یہی معمولی وسائل تیری طاقت بن گئے ہیں۔ اذهب الى فرعون، اب فرعون کی طرف جاؤ۔ کربلا میں حسین کو تڑپا دینے والا کلام یہ کہ زیارت کربلا و حج بیت اللہ سے واپس آ کر پھر فرعون کے نظام کا حصہ بن جائے،
ادھر کربلا میں دعا کر کے حسین تجھے اپنا واسطہ، تجھے شہداء کا واسطہ، تجھے تیرے بچوں و تجھے اپنی والدہ کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، تجھے شہداء کربلا کا واسطہ، مجھے طاغوتی نظام میں کہیں ایڈجسٹ کر دے۔ یہ شان حسین نہیں ہے۔ کتنا حسین کا دل دکھتا ہوگا، تو زائر میرا بن کر آیا ہے اور مجھ سے لیٹر لے کر جا رہا ہے کہ یزید کے ہاں۔ حسین سے کہتا ہے کہ حسین ذرا لکھ کر دے دے کہ یزید مجھے ملازمت دے دے، اس لیے تجھے کربلا میں بلایا تھا۔ تو کس مکتب سے ہو کر آیا ہے، کس معلم کے پاس پڑھ کر آیا ہے؟ کہ تیرے ملک میں کوئی شعیب جیسا نہیں تھا جو تیرے اندر یہ نور بصیرت پیدا کر دیتا، تجھے کربلا کا ادب سکھا دیتا، وادی مقدس طویٰ میں قدم رکھنے کا تجھے ادب سکھا دیتا، تجھے نالین اتارنے کا طریقہ بتا دیتا۔ وادی کربلا سے نور حسینی کا اقتباس۔ اگر ہر سال 2.5 ملین ابراہیم وادی مقدس سے قبض لے کر اپنی اپنی قوم میں واپس آئیں تو خدا شاہد ہے اس زمین پر ڈھونڈنے سے بھی طاغوت نظر نہ آئے۔ اگر ہر سال 2.5 ملین ابراہیم قبض لے کر آئیں، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر ابراہیم سے اقتباس کریں کہ لعلی آتیکم منہا بقبس، اے امت منتظر رہو، شاید اس دفعہ حج پر جا کر ابراہیم سے کچھ سیکھ کے آیا ہو، اور 18 ملین زیارت سید الشہداء سے مشرف ہوئے اور اس چراغ ہدایت سے قبض لے کر آ جائیں۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے لیے بھی وہاں سے قبض لے کر آؤں۔ اگر ان 18 ملین میں سے 18 آدمی اس چراغ ہدایت سے وہ نور لے آئیں جس کی آج اس سرزمین کو ضرورت ہے۔ سرزمین پاکستان پر کتنی ظلمت ہے، سرزمین عرب پر کتنی ظلمت ہے، مشرق وسطیٰ میں و ایشیا میں کتنی ظلمت ہے، اس وقت زمین کے اوپر کتنی ظلمت ہے۔ یہ ظلمتیں کیسے چھٹیں گی اگر ہم کربلا راشن کے لیے جاتے رہے، اگر ہم طاغوتوں کی فیکٹریوں کا پروڈکٹ خرید کر کربلا میں تقسیم کریں، سبیلیں لگاتے رہے، اگر ہم شیر مال طاغوت سے خرید کر حسین کی قبر مبارک پر جا کر نذرانے کے طور پر تقسیم کرتے رہے، تو کبھی بھی طاغوت سے نجات نہیں ملے گی۔ طاغوت کا راشن لے کر حسین کے مزار پر تقسیم کرنے سے نجات نہیں ملے گی۔ حسین کی بارگاہ میں بھوکے پیٹ جا، ٹھٹھرتا ہوا جا، ننگے پاؤں جا، نالین اتار کر جا، ننگے سر جا، حسین سے کچھ لے کر اپنے قوم کے پاس آ جا۔ اذهب الی فرعون، ید بیضا لے کر آ، عصائے موسیٰ لے کر آ، شرح صدر لے کر آ، یسر امر لے کر آ، حل عقدی لسان لے کر آ، جرأت اظہار لے کر آ، شہامت حسین لے کر آ۔ کربلا کا ایک ایک شہید دراصل وادی مقدس کا نور ہے۔ کربلا کا ایک ایک شہید 6 ماہ علی اصغر سے کچھ لے کر آ، حسین کے کڑیل جوان سے کچھ سیکھ کر آ۔ وہ نہر القمہ پر بنا ہوا مزار عباس با وفا ہے، وہاں سے وفا کا کوئی قبض لے کر آ، اپنی قوم میں آ۔ کربلا کا ذرہ ذرہ نور کا پیغام دیتا ہے، وہیں سے کچھ لے کر آ۔ نو دیا نو دیا نو دیا، اے ظاہر اب تو وادی مقدس میں آ گیا ہے۔ نو دیا یا موسیٰ، آج کربلا ندائیں دے رہی ہے، ذرا کربلا میں جا کر اپنے نوحہ بند کر، اپنی آواز کو روک لے، ندا لگا کہ اے سرزمین کربلا، اے وادی مقدس میں پیغام سننے کے لیے تیار ہوں۔ فاستمع لما یوحیٰ، کربلا میں حسین کو نوحہ سنانے کے بجائے حسین کی حال من سن۔ حسین نے تجھے بلایا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اے میرے ظاہر تو آ گیا ہے، میں نے اس لیے تجھے بلایا ہے کہ تو چپ رہ، میں بولتا ہوں۔ وادی مقدس میں موسیٰ چپ ہو جا۔ انی انا ربک، رب کی ندا سن۔ کربلا سے اگر کچھ سننا ہے یا تو عاشورہ کا پیغام سن یا 40 کا پیغام سن لے۔ ایک کاروان جو عاشور کو روانہ ہوا اور 40 کو لوٹ کر آیا، جیسا کہ بعضوں نے نقل کیا ہے۔ اگر کربلا کے شہیدوں کی ندا نہیں سن سکا تو اس ندا کو سن لے جو کوفہ و شام میں فریادیں کر کے چہلم کو سنانے کے لیے واپس لوٹی، پوری دنیا کو سنانے کے لیے۔ اے زائر انک بالواد المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اگر فریاد حسین نہیں سنی تو فریاد زینب سن لے۔ کربلا میں ابھی بھی خیام کی یادگار موجود ہے۔ خیمہ گاہ پر زائرین جاتے ہیں اور عزاداری اور ماتم کر کے آ جاتے ہیں۔ جب زیارت حسین پر جاؤ، خیمہ گاہ میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور کان لگاؤ، وہ بنت علی و ثانی زہرا کی فریاد ہے۔ اگر مدینہ جانے کا اتفاق ہو، روضہ رسول کے سامنے چپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، زہرا کی ایک فریاد سنو گے۔ اور وادی مقدس طویٰ کربلا میں جاؤ تو وہاں پر زینب علیٰ کی فریاد آئے گی، اے زائر حسین، جب بھی حسین کی کربلا میں آنا تو نور ہدایت سے قبس ضرور لے کر جانا، کیونکہ کربلا قبلہ شعور ہے۔ محترم سامعین و سامعات، کتاب
کربلا قبلہ شعور مکمل سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ایسی ہی دیگر کتابوں کو سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ ایک آڈیو لائبریری کی کاوش ہے، مسیحا آڈیو بکس کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے۔ پیش خدمت ہوں گے ایک اور نئی ریکارڈنگ کے ساتھ، نئی آڈیو کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔